وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق ہو رہی ہے، طلاق کا شرعی طریقہ بتا دے، جو مہر مقرر ہوا اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ محترم بھائی، آپ کے سوال کے مطابق نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو یہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن عدت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور چھونے سے پہلے عورت کو چھونے سے پہلے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو فما لکم علیہن من عدہ، تو پھر عدت نہیں ہے جی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے حق مہر رکھا ہے، جو آپ نے نکاح کے موقع پر حق مہر لکھا تھا، وہ حق مہر جو ہے اس کو دینا چاہیے۔ پورا بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم آدھا ضرور دینا چاہیے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، زہار کے حوالے سے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے میں سن لیا ہے، بس اتنی بات یاد رکھے کہ زہار مطلب کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح یا میری بہن کی طرح ہے جی، یہ زہار میں آئے گا۔ اب باقی جو عام محاورتاً کوئی جملہ بندہ بولتا ہے، تو جس طرح کئی جملے ہمارے معاشرے میں بحث و مباحثہ ہو جائے، غصہ ہو جائے، تو بات چیت میں کوئی ایسے جملے بول دیتے ہیں جن کا مقصد وہ نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح بات چیت ہوتے تکرار میں کوئی عورت اگر کہہ دیتی ہے کہ یہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں نہ بن جی، تو اس طرح اظہار نہیں ہوتا، ہمارے مطابق تو وہی اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں، اگر تو اظہار کا ارادہ ہو، نیت ہو، پھر تو ہے، لیکن اگر ویسے ہی عام روٹین میں جو ہے کوئی جملے اس طرح کے بے احتیاطی میں بول دیتے ہیں تو ان سے اظہار والا معاملہ نہیں ہوگا جی۔ اب باقی یہ ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، یہ تو بڑی صحیح بات ہے ہاں، کیونکہ وہ محاورہ بھی ہے نا، ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ الفاظ کی پکڑ ہوگی نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔